نعیم بھائی جگہ جگہ اسٹریٹس پہ آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, کھمبوں پہ, ہر جگہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تو وہ تصویروں کی جگہ وہاں پہ لائٹس لگ جائیں گی, اسٹریٹ لائٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہم جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں نا, ہمارا کلیم نہیں ہے, ہم کر کے دکھا چکے ہیں. اچھا نعیم بھائی, آپ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہاٹ فیوریٹ ہیں. اگر آپ اپنے ماضی کے لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیں, جیسے نعمت اللہ خان صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, سیکنڈ بیسٹ میئر رہے ہیں, ان سے اگر 2-4 پوائنٹس مصطفیٰ کمال سے بتائیں جو آپ لینا چاہیں گے ان کے دور کی جو اچھی چیز ہے, اور نعمت اللہ خان صاحب سے کیا لینا چاہیں گے وہ ذرا بتائیں. لیکن نعمت اللہ خان صاحب سے تو میں آنرشپ لیتا ہوں, اور مصطفیٰ کمال صاحب سے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے پروجیکٹ کے تھرو کیا تھا, یہ میں مانتا ہوں. اور لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک پرابلم تھا, کیا؟ وہ وہ ایک پارٹی کے میئر تھے, وہ ہاتھ رکھوا کے آئے تھے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے پاور آنے کے بعد کہ مجھے اختیارات نہیں مل رہا ہے, فنڈ نہیں مل رہا ہے, اور وہ رونا گانا. اگر رونا گانا کرنا ہونا تو ہم کنٹیسٹ میں نہیں آتے, یہ چیز ہے بالکل ہم لڑتے ہی آن ریکارڈ. آپ کہہ رہے ہیں روئیں گے نہیں انشاءاللہ. لوگ کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑائی میں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, پھر بیٹھ جائیں گے ان کی گود میں جا کے, وہ بیٹھ گئے. اچھا, بجلی کا محکمہ آپ نے کہہ دیا یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, لیکن اس کا حل بتائیں. آپ یہ سمجھ لیں لوڈ شیڈنگ میں بتی آ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ پورے دن لوڈ شیڈنگ ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی بتی آ رہی ہے. اسی طرح سے ہو رہا, بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آتی, بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آ رہی, اور ان کے پاس ایک کلیم ہے کہ یار بھائی بارش ہے اس لیے بند بارش آ رہی ہے, پانی آ رہا ہے. اچھا, یہ جو پیچ ڈال دیتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے, بارشوں سے پہلے پیچ ڈلے تھے, ہماری سوسائٹی میں بھی ڈلے تھے, بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو اس کوالٹی آف پیچ اور وہ جو روڈ کی کوالٹی ہوتی ہے اس پہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے کراچی میں, ہے نا. ظاہر ہے, دیکھیں ہوتا کیا ہے, سڑک جب بھی کوئی تعمیر ہوتی ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے نا یار, اس کی ایک انجینئرنگ ہے نا. پہلے آپ اس کی کھدائی دیکھیں گے کتنی ہونی چاہیے. یہ تو سچن ٹچکولے والا کام ہو رہا ہے. وہ جو اکشے کمار کی ایک فلم آئی تھی 2 نمبر, وہ انجینئر ہوتا ہے, وہ یہ 2 نمبر روڈ ڈالتا ہے, سچن ٹچکولے, وہ والا کام ہو رہا ہے کراچی میں. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی باتوں میں کھو گیا ہوں, اور میں اتنا رومانٹک انداز سے انہیں دیکھ رہا ہوں, تو آپ کوئی شک نہیں کریے گا. ہم نے جو ہے وہ 18 ماڈل پارک بنائے, سینکڑوں پارک بنائے. ہم نے دل کا اسپتال فیڈرل بھی ایریا میں بنایا, ایک ہی دل کا اسپتال ہوتا تھا نا, NICVT, ہم نے فیڈرل بھی ایریا میں دل ٹوٹتا بھی زیادہ وہیں ہے فیڈرل بھی ایریا. فیڈرل بھی ایریا مطلب کیا کرو, وہاں پارک بہت ہے نا. اگر مینڈیٹ آ جاتا ہے تو پہلا کام ایز اے میئر آپ کیا کریں گے, سب سے پہلا کام؟ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں ناظر علی. کون دے گا ہمارا ساتھ, کون رکھے گا ہم پہ ہاتھ, ہو نہ جائے میرا کراچی برباد, یہ ہیں میرے اپنے جذبات, سوچ کے ووٹ دینا میری جان. السلام علیکم نعیم الرحمان. وعلیکم السلام. کیسے سر, ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہے؟ شکر, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ آپ کی جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب ہے آپ, ہم اپنی اسکرین بھی بند کریں تو آپ کی تصویر چھپی رہ جاتی ہے. اتنی دفعہ آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ چھائے ہوئے ہیں سر. نہیں, اس میں نا آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس میں آرگینک کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے, بہت جو لوگ خود, اور اس سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں کہ لوگ کتنے انوالوڈ ہیں. اب آپ کو پتہ ہے شہر کے جو حالات ہیں, یہ ہمارا کمال کم ہے, اور شہر کے حالات میں ہماری ضرورت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا خود سے بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یار اب بھائی بس بہت ہو گئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, کیمپین بہت اچھی ہے, رسپانس بہت اچھا ہے. خرچہ تو ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوگا یار. کیا خرچہ ہے, مطلب یہی خرچہ جو ہے وہ جلسے, جلوس, احتجاج, یہ وہ تھوڑا سا موڈ چینج کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے, نہیں لیکن ویسے پیسے دیکھیں, نوٹ تو لگانا پڑتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. نعیم بھائی بھول سکتا ہوں میں آپ کو؟ ہاں, نعیم بھائی جگہ جگہ اسٹریٹس پہ آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, کھمبوں پہ, ہر جگہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تو وہ تصویروں کی جگہ وہاں پہ لائٹس لگ جائیں گی, اسٹریٹ لائٹس؟ ہاں انشاءاللہ. دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہم جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں نا, ہمارا کلیم نہیں ہے, ہم کر کے دکھا چکے ہیں. اچھا, وہ ہر پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے نا بھائی کہ میں جو یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہم یہ کر دیں گے. ہم کہتے ہیں یار کر کے دکھا چکے ہیں, اس سے مطلب کیا؟ نعمت اللہ خان صاحب, نعمت اللہ خان صاحب, ٹھیک ہے نا, جب ہمیں اقتدار ملا اتنا سا, آپ کو پتہ ہے اس وقت اتنا آسان نہیں تھا. اس وقت آپ کو حالات بھی پتہ ہیں, یہاں پر اتنے آرام سے چیزیں چل نہیں سکتی تھی, اتنے لوگ مار دیے جاتے تھے, اتنے لوگ ہمارے کارکن شہید کر دیے جاتے تھے. پھر بھی ہم لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال کام کیا, اور ایسا کام کیا کہ شہر کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یار کراچی ایسی زبردست ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو ہم تو کر چکے ہیں, ہم نے 32 کالج بنائے نا, تو اس کے بعد تو نہیں بنے. ہم نے جو ہے وہ 18 ماڈل پارک بنائے, سینکڑوں پارک بنائے. ہم نے دل کا اسپتال فیڈرل بھی ایریا میں بنایا, ایک ہی دل کا اسپتال ہوتا تھا نا, NICVT, ہم نے فیڈرل بھی دل ٹوٹتا بھی زیادہ وہیں ہے, فیڈرل بھی ایریا. فیڈرل بھی ایریا مطلب کیا کرو.
وہاں پارک بہت ہے نا, تو لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہوں گے. تو بہرحال یہ تو دل کے معاملات ہیں, وہ تو اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ جو ہم نے یہ کام کیا, پھر اسکول ان کو اپ گریڈ کیا, ماڈل اسکولز بنائے, میں تو حیران ہوتا ہوں. ایک دن ہم نے کہا یار ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ذرا سا اپنے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے کام تو نکالو. اب بھائی وہ ہینڈ بل تھا, وہ ہینڈ بل جو ہے وہ پہلے 2 ورقے میں تبدیل ہوا, 2 ورقہ پھر پمفلٹ, مطلب وہ پوری کتاب بننے لگا. ہم نے کہا بھائی جان اس کو روک دو, اب بس اتنی تعداد بتا دو, اتنی سڑکیں بنائی ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت کام کیا, اور یہ نہیں کیا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے, بلکہ گلی محلے کی سطح پر. یہ جو آپ نے اسٹریٹ لائٹس کا, یہ 100% کر دی تھی ہم نے, 100% گلیوں کے اندر. گلیوں, گندی گلی جن کو کہتے ہیں نا, ان کا نام ہی گندی گلی پڑ گیا ہے. اس کو سی سی فلورنگ کر دی, اس پہ ٹائلز لگا دیے, اور مطلب سیوریج کی لائنیں ٹھیک کر دی. پانی کا نعمت اللہ خان صاحب کے دور کی منصوبہ, K3 منصوبے سے 10 کروڑ گیلن پانی ملا ہمیں. اس کے بعد سے ایک بوند پانی کراچی میں اضافہ نہیں ہوا. 17 سال میں آبادی کہاں سے کہاں پہنچی. اچھا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا بھی دور آیا ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب K3 بنا تو K3 منصوبہ جو ہے وہ نعمت صاحب نے مکمل کیا. بلکہ یہ بھی بڑی ہسٹوریکل بات ہے کہ اس پروجیکٹ میں انہوں نے تقریباً 68 کروڑ روپے بچا لیے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ ٹینڈر سے پیسے کم میں کام کر دیا ہو؟ ایماندار لیڈرشپ ہو تو یہ ہوتا ہے. پھر جو پیسے بچے تھے انہوں نے کہا یار اس کا ایک ایکسٹینشن بنا دو, یہ پانی یہاں تک پہنچا ہے نا, اب اس کے لیے کچھ ایک مزید پروجیکٹ بنا دو. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اگلے سال جا کر مکمل ہوا. لیکن K3 منصوبہ پورا کر کے گئے. K4 کے لیے پوری انہوں نے کراسپونڈنس کر لی, پری فیزیبلٹی بنا لی, ایک کمپنی ہائر کر لی, کام شروع ہو گیا. انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ یہ چیز تھرو نہیں ہو سکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2005 سے لے کر اب تک کوئی منصوبہ نہیں بنا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا, اس میں کیا کہنے کہ اب کسی کا بھی دور ہو, لیکن نہیں ہو سکا. اس میں وفاق انوالو تھا, اس میں صوبہ انوالو تھا, اس میں بیوروکریسی انوالو تھی, اس میں یہ چیز انوالو تھی کہ کوئی پارٹی کوئی آنرشپ لیتی ہے کہ نہیں لیتی. تو جب آنرشپ ہی نہیں ہوگی تو نہ پانی کا منصوبہ. S3 منصوبہ ہے سیوریج کا, کہ پہلے سیوریج کی لائنوں کو ٹھیک کرنا ہے بڑا بڑا, اس کو یہ جو نالوں کے ساتھ ساتھ اور برساتی نالوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے, اس کو کنڈیوٹ کرنا ہے, الگ سے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور سمندر میں پھینکنا ہے. 3 پلانٹ لگنے ہیں, 12-13 سال ہو گئے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, رک جاتا ہے کام. اچھا نعیم بھائی, آپ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہاٹ فیوریٹ ہیں اس ٹائم. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کے لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیں, جیسے نعمت اللہ خان صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, سیکنڈ بیسٹ میئر رہے, ان سے اگر 2-4 پوائنٹس مصطفیٰ کمال سے بتائیں جو آپ لینا چاہیں گے ان کے دور کی جو اچھی چیز ہے, اور نعمت اللہ خان صاحب سے کیا لینا چاہیں گے وہ ذرا بتائیں. لیکن نعمت اللہ خان صاحب سے تو میں اونرشپ لیتا ہوں. اونرشپ لیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شہر ہمارا گھر ہے. آدمی گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بلیم گیم نہیں کرتا, تھوڑی دیر کرتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دونوں مل کر ہی سوچتے ہیں کہ یار بچوں کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. اور اگر جن جگہوں میں میاں بیوی بھی اونرشپ نہیں کرتے, ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, تو وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب یہ شہر ہے, اس کے 3 کروڑ لوگ ہمارے لوگ ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت اختیار تھا, بہت اختیار تھا, وہ اختیار ٹرانسفارم ہوتے ہوتے جو ہے نا 2-3 سال لگ گئے تھے. انہوں نے مشرف صاحب کی حکومت تھی, ان کو بلایا, بارش ہوئی تھی اسی طرح سے جس طرح ابھی حال چل رہا ہے نا, انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا, 3-4 گھنٹے کا سفر کروایا, اور کہا کہ جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس شہر میں KPT کام کرتا ہے, وفاق کا ادارہ ہے, یہاں سول ایویشن ہے, یہاں PIA ہے, یہاں پر جو ہے وہ ہے پاکستان اسٹیل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ادارے اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, ٹکا نہیں دیتے, اور آپ ان سے کہیں کہ یہ پیسہ دیں. ایک سے KPT انڈر پاس بنوایا, ایک پل بنوایا, ایک سے مطلب انہوں نے یہ تقسیم کیا, 12-13 ارب روپے کا پیکج بنوایا. یہ وہ تھا جو بالکل آؤٹ آف بجٹ تھا, اور یہ آئیڈیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 29 ارب روپے کا 29 بلین روپیز کا جو ہے نا ایک پیکج بنایا. آپ نے پیکیجز کے نام بہت سنے ہوں گے, 162 ارب روپے, 1100 ارب روپے سنے تھے نا پچھلے دنوں. ہاں, وہ کراچی کو جو مل رہے تھے وہ پتہ نہیں ابھی کہاں ہیں, وہ علی زیدی صاحب دیتے ہیں, ان سے پوچھیں گے. بہرحال خیر وہ نہیں ملا. تو ہم نے 29 ارب روپے پورا کنزیوم بھی نہیں ہوا تھا ان کے دور میں, اس 6 ارب روپے یہاں سے لے رہے ہیں, 4 ادھر سے لے رہے ہیں, 12 اسٹیک ہولڈر سے لے رہے ہیں, کرا کے اپنے گھر کو صحیح کیا. اور انہوں نے انفراسٹرکچر ٹھیک کیا, پارکس بنائے, گرین کیا, کلین کیا, پروجیکٹس بنائے, آگے کی چیزوں کو دیکھا. تو ویژنری تھے, آنرشپ لیتے تھے, محنتی تھے. نعمت اللہ خان صاحب 72 سال کی عمر میں وہ 18 گھنٹے, میں آپ کو کم بتا رہا ہوں, آپ یقین کریں. اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں, بیوروکریسی سے پوچھیں, وہ عاجز آ گئی تھی یار, یہ بابے کا کیا کریں. ہمیں یاد ہے, ہم چھوٹے تھے لیکن ہمیں یاد ہے ان کا بہت کام تھا, ٹیم ورک. اور مصطفیٰ کمال صاحب سے, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے پروجیکٹس کو تھرو کیا تھا, یہ میں مانتا ہوں. اور لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک پرابلم تھا, وہ ایک پارٹی کے میئر تھے, وہ ہاتھ رکھوا کے آئے تھے. اچھا صحیح ہے نا, اور ان کا سلیکشن کیا تھا بھائی نے,
اور اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے تھے تو پوری پارٹی اس وقت چلاتی تھی پورا نظام. اس زمانے میں جتنا چائنا کٹنگ ہوئی, اب دیکھیں نا مصطفیٰ کمال صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں چائنا کٹنگ ہوئی, یہ ہوا. اب اس کی ایک جسٹیفیکیشن تو ہے بھائی تم پہاڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہتے, ہم چائنا کٹنگ کر لیتے ہیں برے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو 1986 میں 1987 میں جب ایم کیو ایم کا ایمرجنس ہوا تو ہمارے پاس تھا صرف میرٹ اور تعلیم, زیادتیاں بہت تھیں ہمارے ساتھ, لیکن پتہ کیا کہتے تھے, یہ میرا وہ پیریڈ ہے جب میں میٹرک کر رہا تھا اور انٹرمیڈیٹ میں داخل ہوا تھا, تو لوگ کہتے تھے کہ یار جب پٹھان نقل کرتا ہے, جب پنجابی نقل کرتا ہے تو ہم مہاجر کو بھی نقل کرائیں گے. اچھی چیز پکڑ لیتے ہیں نا ان کی, وہ محنت بھی تو کرتا ہے, وہ پتھر توڑتا ہے, وہ جد و جہد کرتا ہے. تم نے محنت کا بھی عادی نہیں رہنے دیا اور جو تعلیم تھی اس سے بھی چھین لیا, نسلیں برباد کر دیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ اس نے قبضہ کیا ہے تو میں بھی قبضہ کروں گا, بجائے اس کے کہ آپ قبضوں سے آزادی کی جد و جہد کریں, آپ مزید قبضے کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ وہ پیریڈ ہے جس میں سب سے زیادہ پارک, جس میں سب سے زیادہ کھیل کے میدان, جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس طرح کی مصیبتیں, جہاں پر آفیسز بن گئے یونٹ کے اور وہ گھروں کے فیصلے کر رہے ہیں, محلوں کے فیصلے کر رہے ہیں. کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ لینا چاہیں گے, جو کچھ اچھا تو کیا ہوگا یقیناً انہوں نے؟ نہیں, میں نے بتایا نا ڈیولپمنٹ کا کام, جو پروجیکٹس تھے نعمت صاحب کے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے, ان کے ایگزیکیوشن پلان انہوں نے کیا, کمپلیٹ کیے, اس میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ان کا اچھا بھی ان کی پارٹی کا, ان کا برا بھی ان کی پارٹی کا. تو اب یہ دیکھ لیں وہ کتنی اونرشپ لے سکتے ہیں باقی چیزوں. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. نہیں, اور مصطفیٰ بھائی ویسے ہماری بڑی دوستی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نعیم بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کا ایک باسی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسائل کتنا باسی ہے, کتنا باسی ہے, میں بہت باسی تباسی. آپ یہ سمجھ لیں کراچی کے بڑے مسائل ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی شہر نہیں ملک کا نام ہے. سب سے پہلے اسٹریٹ کرائم پہ بات کریں گے. اسٹریٹ کرائم مطلب باہر آپ 10,000 روپے لے کے بھی نہیں گھوم سکتے, ایک چھوٹا سا موبائل آپ کا, اسمارٹ فون وہ بھی چھن جاتا ہے, اور مسلح اسنیچنگ بھی ہو رہی ہے, چھینم جھپٹی بھی ہو رہی ہے, چوری بھی ہو رہی ہے, تھپڑ مار کے بھی چھینا جا رہا ہے, ہر طریقے سے لوٹا ماری ہے. اسٹریٹ کرائم پہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو؟ دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے اس میں میئر کی یہ پوزیشن تو نہیں ہے کہ وہ پولیس کو کنٹرول کرے. حالانکہ ہم نے جو انہوں نے سفارشات دی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ پولیس چیف جو ہے نا میئر کے ماتحت ہونا چاہیے, انڈر آنا چاہیے پولیس. 100%. دنیا بھر میں جہاں بھی ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں وہاں پر میئر کے انڈر ہوتے ہیں. صحیح ہے. نعمت صاحب کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, جو مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بھی جاری رہا, وہ یہ تھا کہ جو پولیس چیف ہوتا تھا نا کراچی کا, اس کی جو ACR ہوتی تھی, جو اس کی رپورٹ ہوتی تھی نا, وہ رپورٹ ناظم کراچی یعنی سٹی کا میئر لکھتا تھا, صرف اتنا اختیار تھا. تو اسی سے کافی بہتر ہو جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بحیثیت مجموعی بہت افراتفری تھی, قتل و غارت گری تھی. آپ کو یاد ہے ایک دن میں جو ہے وہ 58 لاشیں گرتی تھیں. اب میں اس کی تفصیل میں جا کر مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر سب بے بس ہو جاتے تھے. ادروائز یہ چلیں کہ اس حد تک تو تھا. ہم نے اپنی سفارشات میں یہ بات کہی کہ آپ اس کو ڈالیں, بلکہ ہم نے بہت زیادہ ضد کی کہ یار ان کو کچھ تو بااختیار بنائیں. اس کے براہ راست ڈومین میں تو نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. کچھ تو مافیاز ہوتے ہیں, ان کو کام کرنا ہوتا ہے, لیکن مافیا کو را مٹیریل کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے ملتا ہے جب آپ پڑھائیں گے نہیں, جب آپ لکھائیں گے نہیں, جب آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے. آپ کے پاس بڑے سے بڑا اسکوپ یہ ہے کہ آپ رائڈر بن جائیں. آپ کے نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا اسکوپ کیا ہے اس وقت؟ کہ آپ ویٹر بن جائیں, بائکیا پہ چلے جائیں. آپ کو کوئی جاب نہیں دے رہا, آپ کو کوئی پڑھا نہیں رہا. میٹرک کر کے لاکھوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, انٹر کر کے لاکھوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کو یا تو کوئی نشے کا عادی بنائے, یا ہاتھ میں بندوق پکڑا ہے, ایزی منی ہوتی ہے, اس کام پہ لگ جاتے ہیں. بھائی اس شہر میں اگر ڈیولپمنٹ ہوگی, اس شہر میں لوگ پڑھیں گے, اس شہر میں اپرچونیٹیز ہوں گی, یہاں جابس ہیں, یہاں IT کی جابس موجود ہیں, انٹرنیشنلی IT کی جابس موجود ہیں, سب سے زیادہ پوٹینشیل کراچی میں. لیکن اس کو آپ جو ہے وہ نکال ہی نہیں سکتے, آپ ایکسپلور ہی نہیں کر سک رہے. لیکن نعیم صاحب غربت اور بغیرتی میں فرق ہوتا ہے. جی, ایک اگر کوئی غربت سے اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک شخص اسنیچنگ کر رہا ہے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ غریب ہے اور یہ اس وجہ سے جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ پوائنٹ آپ کے بالکل ویلڈ ہیں کہ یہ چیزیں لیکس کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. لیکن نیشنل ایکشن پلان بنا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی, اس نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ بات شامل تھی کہ صرف ہم آپریشن نہیں کریں گے, ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. صحیح ہے. جہاں جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا. فاٹا میں ہوئی. اس کا حل آپ ون لائنر مجھے بتائیں, اسٹریٹ کرائمز کا حل کیا ہے؟ کیا ایک میں پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا. کیا یہ جو میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جھوپڑیاں ڈال کے جو کراچی پہ بیٹھ گئے, مسلط ہو گئے اور لوگوں کا ووٹ بینک بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے شاید,
تو وہ لوگ مطلب وجہ ہیں اسٹریٹ کرائمز کے وجہ کون ہے؟ باہر سے آ کے لوگ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں, کون ہے یہ اسٹریٹ کرائم والے کون ہیں؟ بھائی جان میں آپ کو دیکھیں, ظاہر ہے کہ ہم آئسولیشن میں کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, مقامی پولیس بھرتی ہونی چاہیے. مقامی یہ شکیل صدیقی صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات بولی تھی کہ مقامی پولیس نہیں ہے کراچی. نہیں ہے نا, کہاں ہے دکھائیں. کون ہے زیادہ؟ زیادہ تر تو پیپلز پارٹی اپنی سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کر رہی ہے. صحیح ہے. ظاہر دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں, یہاں سے ویکینسیز لیتے ہیں, انٹیریئر سین سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کرنے کے بعد جو ہے وہاں نئی ویکینسیز کریٹ کر دیتے ہیں. آپ ٹریفک پولیس دیکھ لیجئے, اس میں بھی یہی صورت ہے, 90% لوگ کراچی کے نہیں ہیں. میں کسی زبان بولنے والے کے خلاف تو جا ہی نہیں سکتا, ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے, لیکن یہ بات تو سمجھنی چاہیے نا کہ آپ خود جان بوجھ کر تعصب پیدا کر رہے ہیں. آپ جب لسانی بنیادوں پہ بھرتیاں کریں گے, آپ مارجنلائز کر دیں گے. یہ شہر سب کا شہر ہے, اس پروپورشن کے لحاظ سے میرٹ کی بنیاد کے اوپر سب کو نوکریاں دو. نہ پولیس میں آپ بھرتی کریں گے, نہ آپ جو ہے سیکریٹریٹ میں بھرتیاں ہوں گی آپ کی, نہ KMC میں ہوں گی, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ سمندر کے اندر تو نہیں ڈال سکتے نا, یہیں پر رہنا ہے ان کو. تو اس لیے یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہاں پر بھرتیوں کی بنیاد بھی ٹھیک ہونی چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ جب جماعت اسلامی کو اگر ایک پیر رکھنے کی جگہ ملے گی تو چاہے ہمارے براہ راست ڈومین میں نہ بھی ہو, ہم ایک آواز تو بنیں گے نا اس شہر کی. بالکل, ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم ان سب ایشوز کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اگر مینڈیٹ آ جاتا ہے تو پہلا کام ایز اے میئر آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم سارے منصوبے اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے فوری طور پر صفائی ستھرائی کا کام. صفائی ستھرائی کا بدبو, ارے اللہ اکبر بھائی, سڑان دماغ اڑاتے. نہیں بھائی, خوشبو میں آگے رانی. بقرعید کو کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً ہو گئے 20 دن 15 دن ہو گئے نا. بقرعید کا گوشت چلا گیا, جانور چلے گئے جو آئے تھے, بدبو نہیں گئی ہے. بدبو نہیں گئی اور دماغ میں بس جاتی ہے. صحیح بات, دماغ میں بس جاتی ہے. ارے بھائی مطلب یہ ہے کہ بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. تو کرش پروگرام کے تحت اب آپ کہیں گے آپ کیسے کر دیں گے؟ بھائی ہم ایسے کر دیں گے, جو KMC کی گاڑیاں اس وقت اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کو پہیوں پہ کھڑا کر دیں گے. اچھا, اینٹوں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں؟ بہت ہیں, جائیں دیکھیں. اور وہ ان کی ڈیزل کی پرچیاں بن رہی ہیں, وہ کچرا اٹھا رہی ہیں, کچرا اٹھا کے ڈال رہی ہیں, لیکن اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. سلیمانی اٹھا رہی ہیں. ہاں, وہ پان ہوتا ہے نا جس میں سلیمانی پان ہوتا ہے, تو یہ سلیمانی کچرا اٹھا رہا. یہ بھائی بہت بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گاڑیاں ہیں, سینکڑوں ہزاروں کروڑوں روپے جو ہے نا اس وقت ڈیزل کے اور پیٹرول کے جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں, جو کہ نہیں ہو رہے, کتابوں میں ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو تو کر دیں گے نا, یہ اختیار تو ہمارے پاس ہوگا نا. ہم سویپر کو اور کنڈی مین کو آن بورڈ تو کر سکتے ہیں. ہم ان کو صبح جو ہے وہ ان کی 7 بجے حاضری لیں گے. نعمت صاحب کے زمانے میں ہم لوگوں نے یہی کیا, حاضری لینا شروع کی. اب وہ اتنے استاد کہ حاضری لگا کے غائب. پھر ہم نے کہا 11 بجے بھی حاضری ہوگی اور 3 بجے بھی حاضری ہوگی, اور اس کے بعد تم جاؤ پرائیویٹلی کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں. نعمت صاحب کے دور میں تو شاید شہر پانی سے دھلتا تھا. نہیں, ان کے دور میں تو پانی سے نہیں پانی سے بارش سے دھل جاتا ہوگا, لیکن ایک زمانے میں ہم سنتے ہیں 60s میں سڑکیں دھلتی تھیں. 1960s میں تو سر میں یہ ایڈ کروں جملہ, مجھے یہ بات کسی باباسوک ذرائع سے پتہ چلی تھی کہ امریکہ کا میئر آیا تھا یہ نقشے دیکھنے کے لیے, جو آپ کی جو صدر میں امپریس مارکیٹ اور یہ ذرا ویٹرن اسٹائل میں چیزیں بنی ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ اس زمانے میں اتنی اچھی آپ نارتھ ناظرآباد چلتی تھی. آپ نے نارتھ ناظرآباد کا وہ لیا ہے, اس کا سیٹلائٹ ویو یا آپ اسے کہتے ہیں ڈرون ویو, بہت خوبصورت ہے, کیا زبردست قسم کا وہ بنا ہوا ہے. فیڈرل بی ایریا, فیڈرل کیپٹل ایریا, ناظم آباد, آپ دیکھیں تو صحیح ٹاؤن, ایون نئی کراچی کی ٹاؤن پلاننگ دیکھیں آپ اگر ٹاؤن پلاننگ دیکھیں گے نا تو نئی کراچی بہت بہتر. کورنگی کی ٹاؤن پلاننگ دیکھیں کتنی زبردست ہے, لیکن آپ دیکھیں کیا کچھ ہو گیا اس کے اندر. صفائی میں جو بندے بھرتی ہوئے ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت اضافے کی بھی ضرورت ہے, صحیح لوگ رکھنے کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو ظاہر ہے کریش پروگرام بنانا پڑے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صفائی تو روز کا کام ہے, یہ تو 4 سال اگر کوئی میئر ہوگا تو اس کو 4 سال یہ کام کرنا ہے, یعنی اس کی پوری ٹیم کو یہ کام کرنا ہے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے نہیں بھائی, اس پہ میں سمجھتا ہوں پورا اپنا گھر صاف کر کے کچرے کی تھیلی اٹھا کے یوں باہر پھینک دیتے ہیں, بہت گندی بات. یہ بھی چاہیے, طبیعتوں کے اندر صفائی ہونی چاہیے, ہے نا, ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے. لیکن دیکھیں واعظ نصیحت وہاں پر اچھی لگتی ہے, واعظ نصیحت وہاں اچھی لگتی ہے جب وہ کہے گا میں کہاں پھینکوں, وہ کہاں پھینکے, چونکہ جب وہ گھر کے باہر رکھے گا تو وہاں سے اٹھا کر گلی کے نکڑ پہ ڈال کے آ جائے گا وہ سویپر جو ہے. صفائی اگر چاہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ایسے, میں نے دیکھیں غریب
غریب علاقے بھی ایسے میں نے صاف ستھرے دیکھے ہیں کرتے ہیں. لوگ مسئلہ یہ ہے کہ پورا نظام جب ریاست اور حکومت اپنا کام کرتی ہے نا تو لوگوں کو بھی جو ہے نا مزہ آتا ہے کام کرنے میں. جی مزہ آتا کام تو ہے کہ تو سارے کام ایک ساتھ چلتے ہیں, لیکن لوگوں کو خیال کرنا چاہیے, ظاہر ہے. لیکن اب آپ صرف لوگوں سے کہیں نا, پھر لوگ آ کے سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی کوئی ذمہ داری, تعلیم خریدیں, امن خریدیں, گارڈ اپنے رکھیں, صحت خود خریدیں, اور اس کے بعد جو ہے نہ تم ٹرانسپورٹ دو, نہ تم جو ہے وہ ہمیں سڑک دو, نہ پانی دو. ٹرانسپورٹ سے یاد آیا, اتنی گندی گاڑیاں, خدا کی قسم, 2K 4K دھڑ 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 دھڑ, میرے سامنے ٹائر وائر نکل گئے ان کے چلتی ہوئی گاڑی کے. اور وہ پرانی کیل, وہ چھوٹی سی جو ہائیس ہوتی ہے پیلی کلر کی, اور وہ ٹیکسی تو خیر اب کالی پیلی تو بند ہو گئی ہیں. رکشے, چنچیوں کی جو بدتمیزی آ گئی ہے, 8 10 پیچھے وہ ایکسٹینڈ کر کے لوہے کا. آپ کی عمر کتنی ہے بتانا اجازت ہے نا؟ میں ہاں بتائیے. نہیں پوچھ رہا ہوں, میری دیکھیں جتنی میں محسوس کر رہا ہوں, جتنی محسوس کر رہے ہیں اتنی بتائیں گے نہیں آپ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 90s تک یہاں پر کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی. آج سے تقریباً یوں سمجھ لو بند ہوئی ہے 97 میں تقریباً. اس وقت میری 91 کی پیدائش ہے, تو 6 سال کے تھے آپ. اس وقت یہاں پر لال بسیں چلتی تھیں, لال بسیں, اور اس میں بعض بلو بھی ہوتی تھیں, اور اس میں اسپیشل بسیں بھی ہوتی تھیں. وہ سرکار کی ٹرانسپورٹ تھی, سرکار کی ٹرانسپورٹ تھی. لاسٹ ٹائم جب وہ بند ہوئی ہے تو 1100 بسیں تھیں. یہ کب سے آئی ہیں؟ یہ جو F18 ہے, W55 ہے, یہ تو چلتی تھی اس وقت بھی, اس زمانے میں چلتی تھیں, لیکن سرکار کی والی ٹرانسپورٹ تھی. کینٹ اسٹیشن پہ الگ 4 روپے میں اسپیشل سروس چلتی تھی. صحیح ہے. اسٹوڈنٹس کو 30 پیسے میں جو ہے وہ کنسیشن ملتا تھا, ٹھیک ہے. اور کراچی یونیورسٹی سے 125 بسوں کا فلیٹ چلتا تھا پوائنٹس کا. کب؟ یہ 90s کی بات ہے. اور اس کے بعد اس شہر میں جن لوگوں کو بھاری بھرکم مینڈیٹ ملا, ان ظالموں نے یہ کیا کہ ان کے وزیر ٹرانسپورٹ تھے اس وقت صوبائی, جب یہ KTC بند ہوئی. سرکولر ریلوے چلتی تھی, ٹرین چلتی تھی, وہاں سے لانڈی کورنگی سے ہوتی ہوئی نارتھ ناز آباد, اورنگی تک, اورنگی اسٹیشن کہلاتا تھا, ناز آباد کا اس تک جاتی تھی. چھوٹا میدان, ٹھیک ہے, بڑا میدان چھوڑی وہاں پر تک جاتی تھی. اور کتنے لوگ اس میں سفر کرتے تھے, سب بند کر دی ظالموں نے. یہ آپ اس کو آپریشنل کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کو یہ بتائیے کہ میئر کے انڈر کون کون سے کام آتے ہیں, آپ کی ذمہ داری کیا؟ ابھی تو بہت کم کام کر دی اتھارٹی کیا انہوں نے بہت کم کام کر دیے, ساری چیزیں چھینتے چلے گئے ہیں, اور اسی کی تو لڑائی لڑ رہے ہیں ہم. آپ نے ابھی 29 دن کا جو ہم نے دھرنا دیا تھا, وہ یہی تو دیا تھا کہ بھائی میئر کو اگر آپ پانی کا, بجلی کا, گیس کا, مطلب اختیار, چلو گیس کا نہیں دو آپ, لیکن کم از کم یہ تو اختیار دو نا کہ وہ کچرا صاف کر سکے, وہ بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت معاہدے کروا رہے ہو تم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے میئر کو امپاور کروا لیا ہے. صحیح ہے. اپنے دھرنا دے کر ہم نے ان سے کہا, انہوں نے پاس بھی کر دیا, کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے کہ جو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوگا وہ الیکٹڈ میئر ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. اسی طرح کراچی پانی کا نظام آپ کے انڈر, پانی کا انڈر میں ایز سچ اس طرح سے نہیں ہوگا, لیکن بہرحال چیئرمین ہوتا ہے تو وہ اس کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں بیٹھ کر چیزوں کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. چیئرمین ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں, اسٹیٹ جنہیں دنیا میں کہتے ہیں, یا وہ وفاقی حکومتیں, وہ سب معاون مددگار ہوتی ہیں اور میئر کو طاقتور بناتی ہیں. یہاں تو الٹی مطلب حساب ہے نا, سارا اختیار یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں, 26 ارب روپے کا بجٹ تھا لاسٹ وسیم اختر صاحب کا, تو 26 ارب روپے بھی یار مانی تو رکھتے ہیں نا. اس وقت تو ڈالر جو ہے وہ 110 روپے کا تھا, 106 روپے کا تھا. صحیح نا, تو 106 روپے کے ڈالر میں 26 ارب روپے اس وقت مانی رکھتا تھا. وہ 26 ارب روپے کا بھی حساب نہیں دیتے تھے, روتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کو اختیار چاہیے. ہم نے کہا, وسیم اختر ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا یار آپ اختیار کی بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, جو اختیار آپ کے پاس ہے وہ کام تو کرو. آپ جو کارپیٹنگ کر سکتے ہو وہ تو کر دو. ہاسپٹلز آپ کے انڈر آ رہے ہیں؟ ہاسپٹلز گورنمنٹ نہیں آ رہے, بلکہ جو عباسی اور KIHD اور فلاں تھے وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے تھے. اسی کی تو جنگ لڑی تھی ہم نے. اب وہ خیر ترمیم سندھ اسمبلی میں موجود ہے, اور وہ تمام یہ عباسی اور سوبراج کے الیکٹرک نہیں آتا, یہ وفاق کا ہے, یہ وفاق کا. اچھا پانی پہ ذرا سی میں بات کرنا چاہوں گا, پانی کے مسائل پہ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 95% کراچی کی جو آڈینس ہے اس کا پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, سیوریج کا اور پانی کا. ٹینکر مافیا سرگرم ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے جیسے لوگ بھی مہینے میں 4-4-5 ٹینکر ڈلواتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹینکر, جی ٹینکر مافیا کا کیا گیم ہے اس کے پیچھے؟ پانی کے کیا مسائل ہیں؟ کراچی جیسے شہر میں جس میں سمندر ہے اور سب کچھ ہم فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں, اس میں پانی کا کیا مسئلہ؟ پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً بنتی ہے 1600-1700 ملین گیلن پر ڈے. اب یہ ملین گیلن پر ڈے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک فگر دے دی آپ نے. میں نے فگر دے دی, اس میں سے مل رہا ہے 580. صحیح ہے, 1700 میں سے 580 مل رہا ہے, تو 1/3 تو آپ ایسے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے, ڈیفیشنسی ہے. اچھا چلو ہے,
ایک بات مان لی کہ ہے ہماری قسمت ایسی تھی کہ یہ نالائق ہم پہ 17 سال سے حکمران ہے. اچھا اب اس کے بعد جو یہ ہے اس کو تو دے دو, یہ بھی نہیں مل رہا, منصفانہ تقسیم کرو نا. ٹینکر میں مل رہا ہے, نلکے میں نہیں مل رہا. اللہ اکبر. مل رہا ہے نا ٹینکر میں, جس کو ٹینکر میں مل رہا ہے وہ پانی نلکے میں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ بنیادی سوال ہے. مراد علی ہے نا, اتنا تو ہے کہ ٹینکر میں مل رہا ہے تو مجھے نلکے میں چاہیے نا بھائی, اتنا ہی دے دو. میں خریدوں گا, مجھے لائن میں نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں یہ لیکیج, بڑی شرافت سے کہتے ہیں مراد علی شاہ, لیکیج ہے 174 ملین گیلن کی 5. ٹھیک ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ لیکیج نہیں ہے, یہ آپ کی کرپشن ہے, یہ ٹینکر مافیا ہے. یہی پانی آپ ان کو اربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں مانا, اور یہ اس کے تانے بانے جو ہے نا ایک لائن مین اور کنڈی مین سے لے کر اور ایکسین اور پھر واٹر بورڈ کا ہیڈ آفس اور اس کے بعد سی ایم ہاؤس, الحمدللہ اتنا زبردست نیٹ ورک ہے. یہ جس کو میں ٹینکر مافیا کہہ رہا ہوں, جس کو ٹینکر مافیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹینکر مافیا کا مطلب صرف ٹینکر نہیں ہوتا, مافیا ہوتا ہے, اور اس مافیا میں سب شامل ہوتے ہیں, اور اس کا جو سب سے زیادہ بھگتان بھگتتے ہیں وہ میں اور آپ بھگتتے ہیں. پورا نارتھ کراچی اٹھا کر دیکھ لیجیے, بدترین صورتحال ہے. اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, بدترین صورتحال ہے. لانڈی کورنگی چلے جائیں, بدترین صورتحال ہے. ڈی ایچ اے میں پانی نہا نہیں رہے لوگ, ایک ہفتہ 2 ہفتہ نہا نہیں رہے لوگ, مل نہیں رہے ایک دوسرے سے گلے, بھائی نہا تو لو, اور ڈیوڈرنٹ بھی نہیں لگاتے وہاں پہ. تو یہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے, کہاں سے لائیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. ویسے میں نے سنا ہے پیرس میں جو اتنی ساری خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کا سبب بھی یہ تھا, لوگ نہاتے نہیں تھے. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, صحیح ہے. لیکن بھائی یہاں خوشبوؤں سے کام نہیں چلے گا, مسلمان ہیں, ہمیں نہانا ہے, ہمیں صاف رہنا ہے, تو ہمیں پانی چاہیے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ پانی چاہیے, اور پانی کو منصفانہ تقسیم چاہیے. نعمت اللہ خان صاحب کہیں گے یار تم, اس لیے کہ بھائی میرے پاس ماڈل وہی ہے نا, کر کے دکھایا ہے نا, جہاں جہاں رول ماڈل ان کو سیٹ کیا ہے, جہاں جہاں لائن جاتی تھی وہاں وہاں پانی جاتا تھا. سمپل از دیٹ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹس بھی بنائے, آگے کا ویژن بھی دیکھا. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ K4 منصوبہ جس کے تحت ہمیں 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی چاہیے, ابھی 58 کروڑ ہے, 580 کا مطلب یہ 58 کروڑ گیلن یومیہ ہمیں چاہیے اس وقت, مزید اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ 65 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ ہے جو ہو جانا چاہیے تھا اب تک, جو نہیں ہوا. 14-15 سال میں پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, لٹیا ڈبو دی, 25 ارب روپے ضائع کر دیے, غلط پلان کر لیا. اس کے بعد مولا جٹ آئے ایک, اور انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. پہلے نون لیگ والوں نے کہا تھا, پھر عمران خان صاحب نے اعلان کیا, 200 ارب روپے انہوں نے کہا ہم نے مختص کر دیے. ہم سے 200 ارب روپے کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا یہ K4 منصوبہ بنا رہے ہیں. اسلام آباد جا کر ان کے جو اچھا نہیں لگتا ارسطو اور افلاطون وغیرہ ہیں, انہوں نے مل کر اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیا. یہ کراچی کی یہ ویلیو سب کے نزدیک, مینڈیٹ لو بھر بھر کے اور چھری بھی چلاؤ. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر جو 200 ارب روپے یا 100 ارب روپے لگنے تھے اس میں سے 18 ارب روپے سال میں رکھ دیے. تو بھائی تم 18 ارب روپے لگاؤ گے تو یہ پروجیکٹ کیسے بنے گا؟ تو یہ پروجیکٹ پینڈنگ چل رہا ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم ہی بنوائیں گے, انہی سے بنوائیں گے. چاہے وفاق میں کوئی بھی نون ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی یہاں پر ہو, اس پیپلز پارٹی سے ہم ہی لڑ سکتے ہیں, باقی تو یہ سوشل میڈیا بھی فتح کر لیں گے سارے. ان سے ہم لڑیں گے انشاءاللہ, اور ان سے یہ پروجیکٹ کروائیں گے. یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, ہم خرید بھی نہیں سکتے بھائی اتنا ٹینکر. اچھا بجلی کا محکمہ آپ نے کہہ دیا یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا, لیکن اس کا حل بتائیں. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پانی کا دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا نا, سمندر کا پانی, یہ بھی میٹھا ہو سکتا ہے. ہائی رائز بلڈنگ کے لیے RO پلانٹ لگ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نیچے سے پانی نکالو, کھارا پانی کو میٹھا کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریسائکلنگ کر سکتے ہیں ہم پانی کی. میری فیلڈ بھی یہی ہے کہ ہم انڈسٹریل ویسٹ کو ریسائکل کر کے 70, 80, 90% تک بھی یوز کر سکتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے بعض انڈسٹری میں, لاکھوں گیلن پانی لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں. سمندر کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. سمندر نہیں, جو پانی انڈسٹری کا ویسٹ واٹر کر کے ٹریٹمنٹ کر کے پھینک دیتے ہیں, اس پانی کو ریکلیم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, صحیح. تو یہ سب کام ہمیں آتے ہیں الحمدللہ, ہم جانتے ہیں اس بات کو, کون سی ٹیکنالوجی کیا ہے. صرف ول کی ضرورت ہے, یہ کام ٹھیک ہو سکتا ہے. تو شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اور بہت آگے کی چیزیں دیکھ کر ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں 1% کوٹا چاہیے پانی, جو نہ پی ٹی آئی نے دیا, یا نہ نون لیگ نے دیا, نہ پیپلز پارٹی. اچھا جب آپ آ جائیں بجلی پہ. بجلی پہ بالکل آ جاتا ہوں. میں نے کہا تھا لوڈ شیڈنگ میں بتی آ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ پورے دن لوڈ شیڈنگ ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی بتی آ رہی ہے. ہاں صحیح, اسی طرح سے ہو رہا ہے. بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آتی, بارش آ جائے تو وہ بھی نہیں آ رہی, اور ان کے پاس ایک کلیم ہے کہ یار بھائی بارش ہے اس لیے بند بارش آ رہی ہے, پانی آ رہا. تو آپ یہ بتائیں کہ برا حال ہے, بجلی کے بغیر کیسے گزارا کرے, پانی کے بغیر کیسے گزارا کرے, گیس کے بغیر کیسے گزارا کرے. یہ جو KSC ہے نا, کیا کرے, جو اب کے الیکٹرک کے نام سے انہوں نے کر لیا, یہ KSC سب سے پروفیٹیبل ادارہ تھا 1980 اور پوری 80 کی دہائی میں. اچھا. اور اپنے گئے گزرے حالات میں بھی 90s میں اور 2005 تک بھی بدترین حالات میں بھی پاکستان بھر کا سب سے اچھا ادارہ تھا. KSC کے الیکٹرک ایک ہی بات, یہ اس ادارے کو کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا
ہمارے ایم کیو ایم کے بھائیوں نے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر کراچی میں ان کا تو کوئی پتہ ہلتا نہیں تھا, بلکہ پتے پہ بھی تصویر آ جاتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو 16 ارب روپے میں بیچ دیا, کھمبوں کی قیمت. بیچنے کے بعد کیا کیا کہ جو معاہدہ ہوا تھا پہلے تو وہ قوم کے کس کو سامنے بیچا تھا؟ چائنیز کمپنی کو؟ نہیں, وہ تھیں الجمایا گروپ تھا, اس میں ایک کنسورشیم تھی, ٹھیک ہے. کون سی کمپنی تھی؟ الجمایا کے نام سے تھا, کیس پاور کے نام سے تھا, پھر ابراج کیپٹل آیا تھا اس کے اندر. ابراج کی ہے کمپنی؟ یہ سب باہر کی کمپنی ہے, بلکہ اب کیا کمپنی ہے, اب تو وہ کمپنی بنی جو دوبارہ بیچا زرداری صاحب نے, تو وہ ابراج کیپٹل کو بیچا. اور ابراج کیپٹل وہ ہے کہ جو اس نے کیمن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی کے طور پر اپنی کمپنی کو رجسٹر کیا ہے. گویا اب یہ ٹرانسفر آف شیئر اگر ہوگا بھی تو وہ جو پیسے ہمیں اربوں روپے ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے, اس لیے کہ وہ آف شور کمپنی ہے. یہ بڑی لمبی بات ہے, میں بھی اس وقت اس پہ نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے بیچا اور اس کے عوض انہوں نے جو ہے وہ مراد حاصل کی. ابھی جو آنر ہے وہ ابراج کمپنی ہے؟ ابراج بھی ہے, ابراج بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بہت ساری کمپنیاں بھی ہیں جو گلف کی کمپنیاں زیادہ تر, ٹھیک ہے. اور 26% شیئر اب بھی وفاق کے ہیں, اس میں وفاقی حکومت کے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس کو قومی تحویل میں لو, اس لیے کہ انہوں نے کوئی چیز پوری نہیں کی. انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. انہوں نے جو اس وقت $300 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی. ان کو جو جنریشن کرنی تھی وہ نہیں کی. میں مختصراً آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس وقت کنزیومر تھے 18 لاکھ, اب ہیں 32 لاکھ, کتنے, یہ 80% کے قریب اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن جو انہوں نے بجلی کی جنریشن میں اضافہ کیا وہ 17% کیا. صرف 93,000 ملین یونٹ کنزیوم ہوتے تھے, اب وہ جو ہے وہ تقریباً تھوڑے سے زیادہ بڑھ گئے. 17% جنریشن بڑھائی ہے, کنزیومر بڑھ گئے 80%. تو آپ بتائیں کیسے پورا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, دھوکہ دیتے رہتے ہیں, اوور بلنگ کرتے ہیں, تیز میٹر چلاتے ہیں, کلو بیک کے پیسے واپس نہیں کرتے, 42 ارب روپے تانبے کے تار چوری کر گئے. اچھا, ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی قیمتوں کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ کیسے پیسے پورے کرنے. ریکوری کے لیے 40 لاکھ 50 لاکھ میں بندے بٹھائے ہیں. کروڑوں روپے اپنی لیگل ٹیم کو دیتے ہیں کہ اگر نیپرا ان کے خلاف فیصلہ کر دے تو وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, اسٹے مل جاتا ہے, عدالتی نظام کو سلام. اور کراچی کے عوام برباد رہتے ہیں. ساری پارٹیاں ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ نون, انکلوڈنگ ایم کیو ایم, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, کوئی بھی آ کر مجھ سے کہے کہ ہم نہیں دیتے فیور. اچھا, سب کا مطلب سب, اچھا لگے یا برا لگے. کوئی دبئی میں پیسے پکڑ رہا, سب کا مطلب سب. جماعت اسلامی بھی ہم ہوتے تو ہم لڑ رہے ہوتے. اتنی ہم ہی نے تو آواز اٹھائی ہے, ہم نے تو پہلے سب سے پہلے بتایا کہ بھائی کہ الیکٹرک اچھی کمپنی نہیں ہے. کراچی کے نام پہ میں آؤں گا. ابھی مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی, فاروق ستار صاحب سے بھی بولا تھا. آپ ماشاءاللہ آپ ظاہر ہے آپ سے تو بنتا ہے یہ سوال, یہ مچھر کالونی, بھینس پاڑا اور کھڈا موڑ اور 2 منٹ کی چرنگی, انڈا موڑ اور ڈسکو موڑ, اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی اس طریقے عجیب و غریب جو نام ہے, یہ کس ایڈمنسٹریٹر نے رکھ دیے یار؟ یہ کون ہے, اپروو کس نے کر دیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے مچھر کالونی؟ ہاں, ان کے نا پیرلل نام ہوتے ہیں دوسرے بھی, لیکن وہ مشہور ہو جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں. اب وہ 2 منٹ کی چورنگی تو کوئی نام ہو نہیں سکتا نا, تو وہ 4K کی لائن کے اوپر 2 منٹ کی چورنگی, 4J اور 4K چلتی ہے نا. 4J چلتی بھی نہیں ہے, 4J شاید تھوڑی 4K چلتی ہے. پھر 4K چورنگی کا جو حلیہ بنا دیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, اس کے لیے بھی 4 دھرنے کرنے پڑے, اور جب جا کے وہ بنی. وہ نہیں سوری, وہ 4K چرنگی تھی. 4K اس کے آگے 2 منٹ کی چرنگی. ہاں, اس سے آگے 2 منٹ کی چرنگی تو توڑ دیا, وہ تو اب سیدھا وہ کر دیا. 4K چرنگی کے لیے آپ نے کافی ٹائم دیا نا. مجھے خود اتنی دفعہ میں گیا, اور میں نے ایک دفعہ پتہ ہے کیا کہا تھا, جب غصہ بہت آ گیا نا اور اس کا حال دیکھا, میں نے کہا چنگچی رکشے میں اس وقت خان صاحب تھے, اب ظاہر اچھا نہیں لگتا, اب نہیں ہے وہ, ان کو نہیں ہے, اللہ خیر کرے, دنیا میں تو ہے نا, آپ نے ایسا تاثر دیا ہے کہ نہیں ہے وہ. اور میں نے کہا تھا اسد عمر صاحب کو اور یہ مراد علی شاہ صاحب کو چنچی میں بٹھائیں اور 4K چورنگی کے 3 راؤنڈ لیں اور پھر ان کی ہڈیوں کا ٹیسٹ کریں. ان کی جو پتھری ہے نا نکل جاتی ہے. پتھری میں کہتا ہوں کیا بولوں گا, چھوڑیں. ابھی بھی بنی نہیں ہے 4K چرنگی. وہ تو انہوں نے اتنا تو کر دیا کہ گزرنے کے قابل ہو گئے. ابھی تو جو بنی تھی سب چیزیں وہ بہ گئی ہیں. میرا جانا ہوا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے, بارش میں بہ گئی ہیں. اس بار پورا شہر ایک ریکنسٹرکشن چاہتا ہے, اثر نو ری بلڈ کریں گے انشاءاللہ اس کو. اچھا, یہ جو پیچ ڈال دیتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے, بارشوں سے پہلے پیچ ڈلے تھے, ہماری سوسائٹی میں بھی ڈلے تھے, بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو اس کوالٹی آف پیچ اور وہ جو روڈ کی کوالٹی ہوتی ہے
اس پہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے کراچی ہے نا. ظاہر ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے, سڑک جب بھی کوئی تعمیر ہوتی ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے نا یار, اس کی ایک انجینئرنگ ہے نا. پہلے آپ اس کی کھدائی دیکھیں گے کتنی ہونی چاہیے. یہ تو سچن ٹچکولے والا کام ہو رہا ہے, وہ جو اکشے کمار کی ایک فلم آئی تھی 2 نمبر, وہ انجینئر ہوتا ہے, وہ یہ 2 نمبر روڈ ڈالتا ہے سچن ٹچکولے, وہ والا کام ہو رہا ہے کراچی. یہ ہو رہا ہے نا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب دیکھیں نا وہی والی بات ہے, ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے کہ بھائی کتنی کھدائی ہوگی, پھر اس کی کنسولیڈیشن ہوتی ہے, اس کو دبایا جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد روڑی ڈلتی ہے, روڑی کے بعد چھوٹا گریول ڈلتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا آپ کا جو ایسفالٹ ہوتا ہے اس کی بھی پوری دیکھا جاتا ہے, اس کا تناسب کتنا ہے, ڈامر کتنا ہے, اس میں سے کنکر کتنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی لیئر کتنی ہے, وہ سب بنایا جاتا ہے تو سڑک اچھی بنتی ہے. اب پھر میں کہوں گا جو سڑکیں پہلے کی بنی ہوئی ہیں اب بھی بہت کوشش کر لی انہوں نے توڑ کے, لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتی ہیں. ابن سینا روڈ چلے جائیں اور چلے جائیں, ان کی سڑکیں تو پہلی بارش میں بہ جاتی ہیں, چاہے وہ MNA فنڈ سے بن رہی ہوں, چاہے جو ہے وہ جھنڈا لگا کے مرتضیٰ وہاب بنا رہے ہوں, ڈامر ڈال دیتے ہیں. اور پھر اوپر سے اب کیا کر رہے ہیں, صرف مٹی والا وہ ڈال کے کنکریٹ کے اس کے ساتھ کنکروں کے ساتھ مٹی ڈال کے پہلے ڈال دیتے ہیں, اوپر سے جو ہے کارپیٹنگ کر دیتے ہیں 3 کے, اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب بارش ہوتی ہے وہ بہ جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا ٹینڈر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہماری قسمت تو نہیں ہے نا بھائی کہ ہم یہ اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اس شہر کو. کرنا پڑے گا کچھ. آپ کو کتنا پرسنٹیج وائز اگر مجھے آپ بتائیں کراچی کے جو روڈز ہیں وہ پھر سے بننے کے قابل ہیں, کتنے %؟ میرا خیال ہے تو سارے ہی روڈوں کو دیکھنا پڑے گا. کچھ بڑے روڈ ایسے نہیں, دیکھیے شارع فیصل والا تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نہیں ٹھیک کیا ہے, اب اس میں نالوں کا مسئلہ ہے, پانی کیوں جمع ہو جاتا ہے, نہیں ہونا چاہیے نا. جب انہوں نے اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی اور کہا کہ ہم نے بالکل نظام ٹھیک کر دیا ہے, تو وہ نظام ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا نا. کیوں اس میں بلاکیڈ ہو رہی ہے, کیوں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا پانی, تو اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کتنے %؟ میرا خیال ہے بہت بڑی 70-80% آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور اندر کی تو سڑکیں سب فارغ ہیں. اچھا, تو آپ دیکھ ہی لیں نا, کہیں چلے جائیں آپ, اگر آپ امیجیٹلی تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا صفائی ستھرائی اور پیچ ورک, پراپر پیچ ورک کرنا پڑے گا تاکہ پیر رکھنے کی جگہ تو ملے. پھر اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ کون سی سڑک کو دوبارہ سے بنانا ہے, کون سی سڑک کو جو ہے وہ. ارے نہیں صاحب, بارش ہوئی, گٹر کھلا ہوا تھا, یہ میرے ساتھ ذاتی واقعہ ہوا ہے. گاڑی پہ میں جا رہا ہوں اور گاڑی اچانک ہی جا رہی ہے نیچے, وہ کھلا ہوا تھا اور وہ نیچے چلی گئی, پتہ ہی نہیں چلا. وہ جب میں سوچتا ہوں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے نا کہ یار وہ سوچ رہا ہے کہ یو ٹرن ہے اور پانی جو ہے نالے کا پانی اور سڑک کے پانی کا لیول ایک جیسا ہے, وہ موڑ رہا ہے اور اس کے اندر چلا گیا. بچی ابھی تک نہیں ملا, نہیں ملی. اللہ 1-2 مہینے کی بچی ہے. آپ سوچیں یار, اس لیے ہم لوگ مطلب آپ سوچیں نا ان لوگ ظالموں نے یہ حل کر دیا. اچھا یہ پوائنٹ اسکورنگ ختم نہیں ہوتی, ہاں دیکھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں, DC آ گئے. ابے بھائی 10:30 بجے میں وہاں کھڑا ہوا تھا, سرچ لائٹ تک 3 گھنٹے میں نہیں لا سکے تھے کہ لائٹ ہی نہیں ہے, آپ کہاں تلاش کرو گے یار. اور عیدی چھپا الخدمت سیلانی پہ چھوڑ دیا پورا شہر. بھائی NGO ہوتی ہیں, گورنمنٹ اور اسٹیٹ ہوتی ہے, بالکل صحیح, اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو یہ ہے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. عزت والی ٹرانسپورٹ نہیں ہے بھائی. ہماری ماں بہنوں کی قسمت میں یہ تھوڑی ہے کہ اسی طرح دھکے کھاتی رہیں. میں تو آپ کو ہسٹری بتا رہا تھا نا کہ مطلب وہ اس وقت یونیورسٹی سے اتنے پوائنٹ چلتے تھے. میں شپونرز کالج میں پڑھتا تھا, شپونرز کالج کے 2 پوائنٹ چلتے تھے. خواب ہے یہ, خواب. ہمارے بچوں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا حق ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں تعلیم خریدو جتنی خریدنی ہے, ابا اماں پہ ڈالو. انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اماں ابا پہ یہ اضافی بوجھ ہے جو ریاست ڈال رہی ہے. ریاست کی ذمہ داری, ہم سے ٹیکس لیتے ہو, 300 ارب روپے کا بجٹ ہوتا ہے تعلیم کا, کہاں جاتا ہے؟ 49,000 اسکول صوبے میں ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں یہ بتا دیں, مراد علی شاہ سے لے کر نچلے سطح کا ان کا پیون تک بھی اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل نہیں کرانا چاہتا سرکار کے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن چھوڑی نہیں ہے. تو یہ تو بہت بڑی ریکنسٹرکشن چاہیے, ریبلڈ چاہیے. ہمارا یہ ایم ہے کہ ہمارے بلدیہ کے تحت جو اسکول ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ جس طرح ماضی میں غریب اور امیر سب اس میں داخل کرانے کے خواہش مند ہوتے تھے. گورنمنٹ اسکولوں میں معذرت کے ساتھ نہیں بھائی, ایک تو تعلیم تو مل ہی نہیں رہی بلکہ بچہ بگڑ رہا ہے. وہاں پہ ان کا معیار ایسا ہو گیا ہے کہ نہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے نہ کچھ ہے. اتنے واقعات مجھ تک یہ پہنچے ہیں کہ بچے سگریٹ پی رہے ہیں, کوئی چیزوں میں لگ گئے, دوسری چیزوں میں لگ گئے. ظاہر ہے کوئی, لیکن یہ پرابلم اب صرف سرکاری اسکولوں کی نہیں رہ گئی ہے. بہت بڑے پیمانے پر, اللہ معاف کرے, زیادہ کہتے ہیں خرابیوں کا تذکرہ بھی زیادہ کرو تو پھر مزید خرابی ہوتی ہے. لیکن بڑے پیمانے پر بہت ہائی فائی لوگوں کے بچوں کے اندر بھی نشے کی اور آئس کی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ کام گورنمنٹ کا ہے, اس کو کنٹرول کرنا یار. ان کو مل کیسے رہا ہے, اصل بات یہ ہے نا, سوال یہ مل کیسے رہا ہے. اور پتہ نہیں طرح طرح کے نام ہیں اس کے. اب وہ بعض تو ایسی چیزیں مجھے لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میڈیکل اسٹوروں پہ دستیاب ہوتی ہیں کسی ناموں سے, اور اس سے یہ بچے کیا کریں گے؟ پڑھاؤ گے نہیں ان کو, لکھاؤ گے نہیں,
ان کو یا تو مافیاز کے ہاتھ میں ڈالو گے یا نشے ہی بناؤ گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, یہ ہماری قسمت تو نہیں ہے بھائی. یہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں 3 کروڑ کی آبادی ہے. پہلے تو یہ کہ آبادی پہ ہی ڈنڈی ماری ہوئی ہے, اس کو ادا کیا ہوا ہے. 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو 30 سے 35 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ہمارے. 2 کروڑ ان میں سے آپ اچھا مردم شماری ایگزیکٹلی ہو چکی ہے یا مزید ہو چکی ہے اور غلط ہوئی ہے. وہ غلط تھی, اس کو دوبارہ ہونا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی سے جنہوں نے اتنا بھاری مینڈیٹ لیا تھا کراچی سے, پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی, دونوں نے مل کر جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا. ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے آپ نوٹیفائی نہیں کریں. ابھی کتنے بندہ ہے کراچی میں؟ جو سرکار کے مطابق 1 کروڑ 60 لاکھ. آپ کے حساب سے؟ ہمارے حساب سے 3 کروڑ. 3 کروڑ پرماننٹ منیمم سر. پرماننٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں رہ رہا ہے کوئی بھی ہو. اور اصول مردم شماری کا یہی ہے, جو یہاں رہتا ہے گنا جائے گا. اس اصول کے خلاف کرتے ہیں نا جو مستقل پتے پہ ڈال دیتے ہیں. اس سے ہمیں وسائل بھی کم ملتے ہیں, نمائندگی بھی کم ملتی ہے, جس سے جھگڑے رہتے ہیں. سی ایم نہیں آ سکتا کراچی سے. اور بھائی تم پوری آبادی ہماری گن لو, اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اس کے مطابق کراچی سے بھی سی ایم آ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ایم پی اے بڑھ جائیں گے, 65 ہو جائیں گے. سمپل از دیٹ. لیکن یہ نہیں کریں گے, اور سب مل کر یہ کام کرتے ہیں کراچی کے. یعنی جو جس کی طرف آپ جائیں اور وہ کارروائی ہمارے خلاف ہی ڈالتا ہے. کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ آپ کے خیال میں کس کو سوٹ کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو. اس نے نہیں کیا, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا. مردم شماری میں ہماری گنتی کم ہو جائے تو سوٹ کس کو کرتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کرتا ہے نا. مزے لیتے ہیں وہ. انہوں نے نہیں کیا اس دفعہ, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا. کہ الیکٹرک وفاق کا سبجیکٹ, اس کو فیسیلیٹیشن وفاق نے دی ہے. گرین لائن وفاق کا پروجیکٹ تھا. تو ہم پیپلز پارٹی سے اس کے 5000 ارب روپے کا حساب مانگتے ہیں, اور اس کے 15 سال کا حساب مانگتے ہیں. لیکن جو وفاق میں 4 سال رہا ہے اس سے 4 سال کا حساب مانگتے ہیں, اور جو 5 سال رہا ہے اس سے 5 سال کا حساب. کراچی کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کے حساب؟ کراچی کا بجٹ اس حساب اب 2022 آج کی ڈیٹ سے جو اس وقت اختیار ملا ہوا ہے, جو محکمے اس وقت کراچی کے تحت آتے ہیں, اگر آپ واٹر بورڈ کو بھی ہٹا دیں فی الحال, جو اس وقت تھے اب تک جو تھے, تو اس میں تو کراچی کا جو بجٹ تھا 26 ارب روپے تو ہوتا تھا نا. اس بجٹ کو, اسی بجٹ کو کم از کم آپ ڈبل کر سکتے ہیں انہی حالات کے اندر, ان گئے گزرے حالات میں بھی. لیکن کراچی کو ضرورت ہے اس وقت میگا پروجیکٹس کی. ٹھیک ہے, وہ کہیں سے بھی آئے. اچھا ایک اور بات بھی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سٹیز ہوتے ہیں اس کے جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دیتی ہیں. اختیار میئر کو دیتے ہیں, فنڈز وہ فراہم کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ہم یہاں پر ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. ہم 52-54% ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 42% ٹیکس زیادہ جمع کرایا ہے. یہی ہمارا قصور ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ چنچی کے دھکوں میں لگا دو, ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں دو, سڑکیں نہیں دو, ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دو. سوتیلا بیہیویئر. سوتیلا. آپ آئی ٹی کے منسٹر کون تھے یاد ہے؟ آئی ٹی کے منسٹر ایم کیو ایم کے تھے. ٹھیک ہے, اور آئی ٹی کے منسٹر نے, میں نے دیکھا اسلام آباد میں افتتاح کر رہے ہیں ایک آئی ٹی یونیورسٹی کا, فلاں جگہ پہ کر رہے ہیں, کراچی میں نہیں کیا. کراچی میں کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آئی ٹی کے لیے دیکھیں, میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں, ہمارے ماتحت نہیں ہوگا یہ, لیکن میئر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر کھڑا ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں کم از کم اتنا کہتا ہوں, باقی سارے انفراسٹرکچر کے کام اپنی جگہ, لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے ایک آئی ٹی یونیورسٹی بنوائیں گے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس کے لیے پیر پکڑنے پکڑیں گے, اس کے لیے انڈسٹریلسٹ کے پاس جانا پڑا ہے, انٹرنیشنل ڈونر. آپ یہ تو نہیں کہیں گے پاور آنے کے بعد کہ مجھے اختیارات نہیں مل رہا ہے, فنڈز نہیں مل رہا ہے, اور وہ رونا گانا. اگر رونا گانا کرنا ہونا تو ہم کنٹیسٹ میں ہی نہیں آتے. یہ چیز ہے بالکل, ہم لڑتے ہی آن ریکارڈ. آپ کہہ رہے ہیں روئیں گے نہیں انشاءاللہ, اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور بقیہ اختیار چھینیں گے. واہ, اس کے لیے لڑیں گے. سمپل از دیٹ. اس لیے کہ لڑنا پڑے گا, اور جب آپ ابھی لڑ سکتے ہیں تو جب مینڈیٹ آ جائے گا تو پھر تو لڑائی میں بھی مزہ آئے گا نا. ظاہر پاور ہے. پھر لوگ دیکھیں, لوگ کیوں نہیں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لڑائی میں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, پھر بیٹھ جائیں گے ان کی گود میں جا کے. وہ بیٹھ گئے. جماعت اسلامی اگر ان کے ساتھ بات چیت بھی کرے گی, بیٹھے گی بھی, تو کسی بنیاد پر اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھیں گے, شہر کے لیے بیٹھیں گے. ہم نے ایگریمنٹ کیا ان سے, آن ریکارڈ کیا ہے, قوم کے سامنے کیا ہے, کسی جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں کیا. انہوں نے اعلان کیا اس کا, وہ ادارہ نور حقائق مراد علی شاہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہے. اس کی شقوں پہ عمل درآمد ہم ہی کرا سکتے ہیں. ہماری فائل کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, ہمیں ڈنڈا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اندر کر دیا جائے گا. ہم ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ, اور جماعت اسلامی ہی پیپلز پارٹی سے کوئی نکلوا سکتی ہے, باقی تو سب آپس میں الٹا سیدھا کرتے رہیں گے. اچھا چلیں, انشاءاللہ آپ کے ویژن کا ہم اپریشیٹ کریں گے. ایک چیز میرے ذہن میں اور آ رہی ہے, میں اکثر بائی روڈ سفر کرتا ہوں. موٹر ویز جو ہیں پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو سکھر سے ملتان موٹر وے آپریشنل کیا ہے, اسٹیل موٹر وے بہت اچھا.
لیکن سوال یہ ہے کراچی کے ساتھ سوتیلا پن کیا ہے, مطلب جو نیشنل ہائی وے تھا اسی کو موٹر وے M9 بنا دیا یار, سپر ہائی وے. یہ تو آپ نے ہمارے بینرز بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے تو کہا بھائی سب جگہ الگ روٹ کے اوپر آپ بنا رہے ہیں, ہاں یہاں کیوں, یہاں پر آپ نے اسی کو جو ہے وہ تھوڑا آگے کر دیا مزید, اور اب ہم نے اس موٹر وے کے اوپر میں نے خود الگ روٹ ہونا چاہیے تھا نا, بچشم خود کہتے ہیں نا, ہاں بالکل الگ روٹ ہونا چاہیے تھا. اس پہ چنگچی چلتے ہوئے دیکھیے, سائیکل چلتے ہوئے دیکھیے, آپ یقین کریں گدھا گاڑی چلتے ہوئے دیکھیے, یقین کریں. اور اس کا سبب کیا ہے کہ یار وہی نا, یہ نواز شریف کی حرکت ہے بھائی, یہ نون لیگ کی حرکت ہے. پورے پاکستان کی موٹر وے الگ بنے گی, کراچی حیدرآباد آپ اسی کو بنا دیا آپ نے. نہیں حیدرآباد نہیں ہے, حیدرآباد ٹو سکھر, دیکھیں حیدرآباد ٹو سکھر تو بڑا VIP بن رہا ہے, وہی جو انہوں نے ابھی, کب تک آپریشنل ہو جائے گا بھائی, کچھ ہے اس کی رپورٹ؟ ٹائم لگے گا, مجھے تو لگتا ہے ابھی پورا کام نہیں ہوا اس کے اوپر بھائی جان. سکھر تک کا بہترین ہے, ملتان سے سکھر الگ روٹ بہترین, اور سکھر سے حیدرآباد کا بھی الگ روٹ بن رہا ہے, الگ روٹ بن رہا ہے. لیکن یہاں سے بھی الگ ہونا چاہیے تھا نا, اس کے پیرالل بنا دیتے, پیچھے سے نکال دیتے کہیں سے موٹر وے, لیکن انہوں نے اسی سپر ہائی وے کو بنا دیا. اب اس کے اوپر جا کے دیکھیں کس طرح کی گڑے پڑے ہوئے. مجھے پتا ہے یہ بات کہ یہاں پر کتنا گھپلا ہوا ہے. بالکل بالکل وائلیشن ہو رہی ہے, ٹرک والے الگ طوفانے بدتمیزی سر, سڑک صحیح نہیں بنی ہوئی, ٹھیک سے بنائی نہیں ہے پراپر طریقے سے, موٹر وے کے اسٹینڈرڈ پہ نہیں بنی ہوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اور یہ کام ان لوگوں نے کیا. یہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو سڑکیں بنانے کے ماسٹر ہیں, لیکن یہاں آ کر ان کو کیا تکلیف, یہ پتہ نہیں موٹر وے پرچیاں تو کاٹ رہے ہیں 300 350 روپے کی, وہ کتنے مہنگے ہو گیا. تو یہ ہوتا کیا ویسے نادر بھائی, آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے چلتے چلتے جب کراچی میں پہنچتا ہے, حیدرآباد کراچی میں پہنچتا ہے, تو موٹر وے کو کیا ہو جاتا ہے, عجیب سا, مطلب موریل سا ڈاؤن ہو جاتا ہے, مطلب وہ لگتا ہے اب آ گئے بھائی اپنے گوٹ میں آ گئے. یہ قصور ہمارا ہے, کراچی کے لوگوں کا ہے. 40 سال کراچی کے لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے شرابوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے. شراب جانتے ہیں, آگے پانی نظر آتا ہے جب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوں, اس پہ سپر ہائی وے پہ جا رہے ہوں, اور جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا ہے, وہ سورج کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے. پھر آپ آگے جاتے ہیں, یہ نظر کا دھوکہ, ایلیوژن کہتے ہیں اس کو, واہمہ. آگے جاتے ہیں آپ کو پھر پانی نظر آتا ہے. یہ شرابوں کے پیچھے دوڑا رہے ہیں ہمیں, ہم ہواؤں کے پیچھے جا کے کہتے ہیں تبدیلی آ جائے گی. وہ بھائی گراؤنڈ پہ کون کھڑا ہوا ہے, کسی کو فرصت ہے کہ کراچی کی طرف رخ کر لے, کراچی کی کسی کی پرائرٹی میں ہو, کوئی بھی ہو, کسی آپ کو اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو, مجھے بتائیں کراچی کس کی پرائرٹی ہے, نون لیگ کی ہے, PTI کی ہے, MQM کی ہے, جنہوں نے اپنا کیا انہوں نے سب سے زیادہ بڑا غرق کیا, پیپلز پارٹی کی ہے. کراچی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیا تھا نا, نعمت اللہ خان تھرو کرتے ہیں نا اس کو. کراچی کے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ کراچی کی ترقی جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب بھی اگر کراچی کے لوگ نہیں جاگیں گے, میں سمجھ رہا ہوں اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں یہاں نہیں رہنا. بہت اچھی بات ہے, پوچھیں آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں, کہتے ہیں یہاں نہیں رہنا, یہاں رہیں گے بابا. یعنی میرے بچے تو خیر نہیں کہتے, لیکن میں سب بچوں کی بات کرتا ہوں. کتنے فرینڈز جو لاہور شفٹ ہو گئے, اسلام آباد شفٹ ہو گئے, تو آپ لیکن سب کو نہیں لے جا سکتے نا بھائی. آپ 2 کروڑ یوتھ کو کہاں لے جائیں گے, آپ کو یہیں رہنا ہے, ہمیں برباد نہیں کرنا, لیکن ہمیں عزم کے ساتھ نکلنا ہے اور ان لوگوں کو ایک پولیٹیکل مین اسٹریم میں لانا ہے اور ان کو اکوپڈ کرنا ہے. میں ابھی آپ کو IT کی بات کر رہا تھا نا, میں نے کیوں کہا کہ IT ہماری پرائرٹی ہوگی. دیکھیں ابھی ہم نے الخدمت کے تحت بنو قابل کے نام سے ایک IT کا پروگرام شروع کیا, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا, ہم نے کہا رجسٹر ہوئے, تو اتنے رجسٹر ہو گئے کہ اب ان کا ٹیسٹ کیسے لیں. ابھی تو بارش ہو گئی, ورنہ ہم ایک ہیوج ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے. اچھا, ٹیسٹ کے بعد ہزاروں بچوں کو ہم اسکالرشپ دینے کی ہم نے بات کر لی ہے. فری لانسنگ سکھائیں گے, Amazon کی ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, گرافکس سکھائیں گے, 7-8 کورسز ہیں, اور 3 مہینے 4 مہینے کے کورسز کریں گے. 4 مہینے کا کورس کر کے 40,000 50,000 کی نوکریاں ملیں گی. اس کی ابھی سے بات شروع کر دی ہے. ایک پورا نیٹ ورک کیا ہے, ایک NGO ہے یار, ہم ایک جماعت ہیں. ایک جماعت جب اتنا کر سکتی ہے تو اسٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی, اور میئر کی پوزیشن سے یہ کام ہوگا تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا. اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کو مایوس نہیں کریں گے. ان کو یہ نہیں سوچنا کہ یار ہمارے لیے صرف رائٹ, پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی دینی, اسکل بھی دیں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن. کیونکہ بات یہ ہے کہ ڈگری اس ٹائم سیکنڈ پرائرٹی ہو گئی. نہیں اسکل ہی ہوگی نا, وہ کورسز اسکل ہوں گی. اب IT کی ایک اسکل ہے, اور اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن. وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہماری انڈسٹری میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے, ٹیکنیکل لڑکے نہیں ملتے, اور یہ ہے. اسی طرح ہماری بچیاں ہیں, گھر بیٹھے کام کریں. اچھا, اس سے ریمیٹنس ملے گا. ہماری ایکسپورٹ انشاءاللہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم 4 سال میں اپنی پاکستان کی ایکسپورٹ کو 4 گنا IT کی ایکسپورٹ بنا سکتے ہیں. ابھی 2.1 ہے, ہم اس کو 8-10 پہ آرام سے لے جا سکتے ہیں. اگلے 4 سال میں آرام سے لے جا سکتے ہیں. صرف ول چاہیے. آپ دیکھیں کتنے لاکھوں بچے اس میں کھپیں گے. وہ جب کمائیں گے, اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں گے, کسی قابل ہوں گے. لیکن ایک اور بات میں کراچی کے بچوں کو آپ کے توسط سے کہہ دوں, بچے ہیں نا ہمارے, محنت کرو یار, محنت نہیں کرتے.
میں دیکھتا ہوں نہ اسپورٹس میں کرتے ہیں. اچھا اب ان عذر تو بہت ہیں, یار کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, کہاں کھیلیں انکل, یہ نہیں ہے بھائی, یہ کیا کریں ہم, ہمارے میدانوں پہ قبضہ ہے. نہیں, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, محنت وہی کرو, والی بات کھیل ہے. میں بھی محنت کرو, پڑھائی میں بھی محنت کرو, ایسے چیزیں نہیں ملتی. میں دیکھتا ہوں جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم یہ کورسز ہم کرائیں گے, آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے, لیکن جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی. فزیکل ایکٹیویٹی آج کی جنریشن کی بہت نہ ہونے کے برابر ہے, یہ بات حقیقت ہے. ساری کھیل بھی جو ہمارے ہے وہ دور میں موبائل ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری امائیں مارتی تھی کہ گھر آؤ, آج کی امائیں مارتی ہے گھر سے جاؤ. عجیب مطلب ہے. وہ بچوں کو ایک بیماری ہے نہیں بھائی, ٹیلیفونیا, وہ سارا دن موبائل میں لگے ہوئے نا. اور وہ ایک یار نادر یہ پھر وہی والی بات ہے بھائی, باہر جا کے کہاں کھیلیں. پہلے گلی میں کھیلتے تھے, وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا ٹوٹی ہوئی سڑک ہوتی ہے, بال بھی ادھر سے ادھر, یعنی آپ لیگ بریک کرا رہے ہیں وہ آف بریک ہو رہی ہے. ارے بھائی کیا کرے بندہ, تو وہ گگلی چل رہی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا, بچے بھی کہاں کھیلیں. گراؤنڈ میں جائیں تو کہتے ہیں بھائی یہ گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے تو پرائیویٹائز ہو گیا, یہ تو پیسوں میں ہوگا. ارے بھائی میرے محلے کا گراؤنڈ ہے, نعمت اللہ خان نے پارک بنائے تھے, کہا تھا فیس ہوگی نہیں اس کی, اور قلعہ نہیں گاڑنے دیتے تھے وہ اس کے اوپر کہ کوئی تقریب نہیں ہوگی اس پہ, یہ پارک ہے, یہ محلے کا, یہ اس کی اونرشپ محلے کی چاہیے. تو بھائی یہ ہے نا اونرشپ سر, یہ ہر چیز ہے اونرشپ, اس کو اپنا گھر سمجھو. کراچی بہتر ہو جائے گا. معزز خواتین و حضرات, یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بھائی کاغذ کی شہریوں پہ آگ کی نگرانی ہے, پیاسا کھڑا ہوں میں اور چاروں طرف پانی ہے. نعیم الرحمان صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ نے جتنی باتیں کی وہ باتیں بڑی ویلڈ ہیں اور بڑی اثر رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ نے کہی ہیں وہ کرنا بھی, اللہ تعالیٰ اس کی استقامت بھی دے دے آپ کو کہ آپ اس کو ڈیلیور کر دیں. سر میں اکیلا نہیں ہوں الحمدللہ, ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہماری ٹیم ہے. بالکل. اور یہ تو مت ٹوٹ گیا نا, اکیلا سب کچھ کر لیتا ہے. نہیں, انشاءاللہ ٹیم کرتی ہے. اور کراچی کے لیے کوئی کھڑا ہو, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں. ورنہ تو میں نے یہ بات آپ کو آف کیمرہ بولی تھی, میں آن کیمرہ بھی بولنے کی ضرورت رکھ رہا ہوں کہ 5-10 سال بعد کراچی رہنے کی جگہ نہیں رہے گی. نہیں اللہ نہ کرے, یہ کراچی پھر کراچی بنے گا, اس سے بڑھ کر بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. تھوڑا سی ہمت پکڑیں لوگ اور اپنا مینڈیٹ ٹھیک کر دیں بس. معزز خواتین و حضرات, آج کی پوڈ کاسٹ زیادہ میں ہنسا نہیں پایا ہوں گا, میں نے اپنے کلرز نہیں دکھائے, لیکن میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی باتوں میں کھو گیا ہوں, اور میں اتنا رومانٹک انداز سے انہیں دیکھ رہا ہوں تو آپ کوئی شک نہیں کریے گا, لیکن میں محبت کے انداز سے دیکھ رہا ہوں انہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری ہماری جو جائز حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں حق مانگا نہیں جاتا, چھینا جاتا ہے. اور یہ ہم اور اپنی تقدیر نہ سمجھیں کہ ہمیں 240 بسوں کی خیرات دے دیں, او بہت اچھا. ابے 14 سال میں تم 240 بسیں دے رہے ہو, اس میں سے بھی 30 دے رہے ہو, 4 پہلے خراب ہو گئی, بارش آئی تو بقیہ بھی خراب ہو گئی, بند ہو گئی. ابے بھائی یہ نہیں ہوگا, اب کچھ کرنا پڑے گا, اب کچھ کرنا پڑے گا. بھائی معزز خواتین و حضرات, انشاءاللہ آپ کو بیسٹ آف لک بولوں گا, اور آپ کچھ کرنا پڑے گا, ہم سب کو کچھ کرنا پڑے گا. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے حافظ نعیم الرحمان ہم سب کو دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.